الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ یزید زنا، ترک نماز اور شراب کا ارتکاب کرتا تھا، فاسق تھا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل ملائکہ بیان کرتے ہیں، فقد اخرج الواقدی من طرق ان عبداللہ بن حنظلہ قال واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرى بالحجارة من السماء انہ رجل ينكح امہات الاولاد والبنات والاخوات ويشرب الخمر ويدعو الصلاة۔ واقدی نے متعدد طریقوں سے یہ روایت کی ہے کہ عبداللہ بن حنظلہ نے فرمایا کہ واللہ ہم نے یزید کے بیعت کو اس وقت فسخ کیا، چھوڑا جب ہم کو اپنے اوپر آسمان سے پتھر برسائے جانے کا خطرہ پیدا ہوا کہ وہ یزید اپنی اولاد کی ماؤں سے، بیٹیوں سے اور بہنوں سے نکاح کرتا ہے اور نماز ترک کرتا ہے۔ اور اسی طرح کان یزید صاحب طرب و جوارح و کلاب و کردود نہموا دومن دمت علی اشراب۔ یزید بڑا عیش و عشرت پسند، شکاری، جانوروں، کتوں، بندروں، چیونٹیوں کا دل دادا تھا۔ ہر وقت اس کے ہاں شراب خوری کی بزمیں لگی رہتی تھیں۔ شرابی تھا، جانور، بندر اور کتے لڑاتا تھا اور عیش عشرت کرتا تھا اور لونڈیوں اور کنجریوں کے گانے سنتا تھا اور ان کو نچاتا تھا۔ اس قسم کے بد کردار تھا۔ جب یزید کی بد کرداریوں کی عام شہرت ہوئی تو مدینہ کے لوگوں پر یہ بات بالخصوص بڑی شاق گزری۔ حاکم عثمان بن محمد بن ابی سفیان نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اشراف مدینہ کا ایک وفد مرتب کر کے یزید کے پاس بھیجا، جس میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ انصاری، حضرت منذر بن ابی زبیر تھے۔ عثمان کا خیال تھا کہ یہ لوگ یزید کی عطا اور بخشش سے مطمئن ہو جائیں گے، مگر اس کا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہوا۔ ان حضرات نے واپس آ کر یزید کے کردار کو بالکل تشت البام کر دیا، واضح کھول کے رکھ دیا۔ اگرچہ یزید نے رخصت کے وقت حضرت عبداللہ کو 1 لاکھ اور ان کے ہمراہیوں کو 10,000 درہم دیے، یزید کا خیال تھا کہ حیلہ سے ان کو اپنے دام میں پھانسنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو جب یہ لوگ واپس مدینہ پہنچے اور شام سے جو دیکھ کے آئے تھے یزید کے بارے میں، آ کے لوگوں کو بتایا، یزید کے متعلق یہ برائیاں ظاہر کی کہ ہم ایک ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آئے ہیں جو بالکل بے دین ہے، رجل لیس لہ دین یشرب الخمر ویطرب بالتنابیر عندہ، شراب پیتا ہے، تنبورے بجاتا ہے، اس کے سامنے کنیزیں باجے بجاتی ہیں، کتوں کے کھیل سے دل بہلاتا ہے، رات بدماشوں اور چوروں کے گروہ میں جنگی کہانیاں بیان ہوتی ہیں۔ ہم تمہیں گواہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی بیعت توڑ دی۔ وَأَنَا شَاهِدُكُمْ أَنَا قَدْ خَلَعْنَاهُ، إِنَّا قَدْ خَلَعْنَاهُ، بے شک ہم نے اس کی بیعت توڑ دی۔ تو یہ ان لوگوں نے بیعت توڑی۔ اہل مدینہ نے بھی یزید کی بیعت توڑ دی۔ اور تحقیق روایات سے ثابت ہے کہ یزید سرود و نغمے، ساز و راگ، شراب نوشی اور سیر و شکار کے اندر اپنے زمانے میں مشہور تھا۔ نو عمر لڑکوں، گانے والی عورتوں اور کتوں کو اپنے گرد جمع رکھتا تھا۔ سینگ والا لڑاکا مینڈھے، سانڈ اور بندروں کے درمیان لڑائی کے مقابلے کراتا تھا۔ ہر دن صبح نشہ میں مخمور رہتا تھا اور زین کسے ہوئے گھوڑوں پر بندروں کو رسی سے باندھ دیتا تھا اور پھراتا تھا۔ بندر کو گھوڑوں کے اوپر باندھ کر پھراتا۔
بندروں اور نو عمر لڑکوں کو سونے کی ٹوپیاں پہناتا تھا، گھوڑوں کے درمیان دوڑ کے مقابلے کراتا تھا، جب کوئی بندر مر جاتا تو اس کو سوگ مناتا تھا۔ تو ایسا بالکل بندہ کیا کہ فاسق فاجر انتہا درجے کا، اب ایسے شخص کی کوئی بیعت ہو سکتی؟ اور حضرت امام حسین عالی مقام جیسی ہستی ایسے بد کردار کی بیعت کر سکتی؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو کریں گے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو امام حسین ایسی چیزوں کے پیچھے کھڑے ہو سکتے؟ اس لیے حضور سید عالم علیہ السلام نے جابر اور ظالم اور جابر بادشاہ سے نجات حاصل کرنے پر اس کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا۔ سیاستہ میں حدیث ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ تصیب امتی فی آخر زمان من سلطان شدائد لا ینجو منها الا رجل ارک دین اللہ فجاہد علیہ بلسانہ و یدہ و قلبہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام نے کہ پہنچیں گی آخری زمانہ میں میری امت کو سختیاں، نجات نہیں پائے گا مگر وہ شخص جو کہ بچائے اللہ کے دین کو، پر جہاد کیا اس نے اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اور اپنے دل سے، پر یہی شخص ہے جو نیکیوں میں سابق ہے۔ تو اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ حضور نے جابر اور ظالم بادشاہ کی سختیوں سے نجات کی بنیاد جہاد پر رکھی، جس میں جابر فرما روا کے ساتھ بھی جنگ کرنا جہاد شمار ہے۔ تو حضور حضرت امام حسین عالی مقام نے عظیم جہاد فرمایا ہے، جابر ظالم بادشاہ کے سامنے آپ کھڑے ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، سب سے بہترین جہاد وہ کلمہ حق ہے جو کسی جابر غیر عادل بادشاہ کے سامنے برملا کیا جائے۔ کلمہ حق بولنا کسی ظالم بادشاہ کے سامنے، غیر عادل بادشاہ کے سامنے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ حضرت امام حسین نے یہی تو کیا ہے۔ حضرت امام حسین تو تھے سب سے بڑے، آپ کیا ہوئے؟ مجاہد، آپ نے ایک جہاد عظیم سر انجام دیا۔ تیسری حدیث ہے میں ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں جو شخص بھی کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے مٹا دے، اور اگر اس کی قدرت نہیں تو زبان سے مذمت کرے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھے، یہ ایمان کا نچلا درجہ ہے۔ علامہ ابن حزم فرماتے ہیں، امام کی شان یہ ہے کہ وہ کبائر سے اجتناب کرے اور صغائر کا اظہار نہ کرے، حسن سیاست اور تدبیر مملکت کی خصوصیات جانتا ہو، کیونکہ اس بات کا وہ مکلف ہے۔ تو یہ امام کیا کہہ رہا ہے؟ امام ابن حزم کہہ رہے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ یزید بچتا تھا کبیرہ گناہوں سے، زنا کرتا تھا، شرابیں پیتا تھا، کتے لڑاتا تھا، اور صغیرہ گناہ ہے اس کو بھی ظاہر نہ کرے۔ وہ تو کبیرہ بھی لوگوں کے سامنے کر رہا تھا، صغیرہ اس نے کدھر چھوڑنے تھے۔ اس کے بعد علامہ ابن حزم کہتے ہیں، پس اگر قریشی امام کے خلاف ایسا شخص کھڑا ہوا جو اس سے بہتر یا اس کے مثل ہو یا اس سے کم ہو تو چاہیے کہ سب متحد ہو کر اس کے ساتھ قتال کرے، لیکن اگر امام غیر عادل ہو، امام عادل نہ ہو، اور اس کے مقابل میں ایسا شخص کھڑا ہو جو اس کے مثل ہو یا اس سے کم ہو تو چاہیے سب مل کر اس سے قتال کرے، اور اگر اس کے مقابلے میں ایسا شخص کھڑا ہو جو اس سے بہتر ہے تو چاہیے کہ سب اس کھڑے ہونے والے کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس غیر عادل کے ساتھ کے خلاف جہاد کریں، کیونکہ یہ امر منکر کی تغییر۔ تو یہاں سے ثابت ہوا علامہ ابن حزم یہ فرما رہے کہ اگر بادشاہ غیر عادل ہو، جیسے یزید غیر عادل تھا، جابر تھا، فاسق تھا،
اور ان کے مقابلے میں ایسا بندہ کھڑا ہو جائے جو اس سے بہتر ہو. امام حسین یزید سے ہر اعتبار سے بہتر تھے، تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کھڑے ہونے والے کے ساتھ کھڑے ہو کر اس ظالم اور غیر عادل بادشاہ کے خلاف جہاد کریں. معلوم ہوا کہ امام المسلمین ہونے پر جن چیزوں کی اہلیت و صلاحیت ہونا ضروری ہے وہ یزید میں ہرگز نہ تھی، اور امام علی مقام کا اقدام بالکل شرعاً جہاد عظیم ہے، اور اس اصول اور ارشاد نبوت کے مطابق امام علی مقام پر لازم ہو گیا کہ وہ یزید پلید کے خلاف جہاد کریں. اسی طرف اشارہ کیا جب مقام بیضا پر حضرت امام علی مقام پہنچے اور ان کو غور نے اور دوسرے یزیدی لشکر نے روکا تو آپ نے مقام بیضا پر خطاب فرمایا. آپ نے خطبہ دیا. اگر اس خطبے کا بغور جائزہ لیا جائے تو اس میں امام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل فی عباد اللہ بالاسم العدوان ولم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ الا وان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان وترکوا اطاعۃ الرحمن واظہروا الفساد عطلوا الحدود واستأثروا بالفیء واحلوا حرام اللہ وحرموا حلال اللہ ومن احق من غیرہ. انہوں نے اللہ کے حرام کو حلال کر دیا. تو یہ خطبہ امام نے دیا. اے لوگو، رسول کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو شخص کسی سلطان یا ظالم کو دیکھے کہ اس نے خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرا لیا اور اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے اور سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کر رہا ہے، پر یہ سب کچھ دیکھتے جانتے بھی اپنے قول اور عمل سے اس شر کو مٹا کر اپنا فرض ادا نہیں کرتا، تو خدا کا تقاضا عدل ہے کہ اسے اس کے ٹھکانے پر پہنچا دے. غور سے سنو کہ ان یزیدیوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور خدا کی بندگی کو چھوڑ رکھا ہے. ان لوگوں نے ہر طرف فساد برپا کر دیے ہیں اور شریعت کی حدود کو معطل کر دیا ہے اور سرکاری مال کو ذاتی مفاد پر خرچ کیا، خدا کے حرام کو حلال کیا اور اس کے حلال کو حرام کر دیا. اور یزیدیوں کے شر مٹانے والوں میں سب سے زیادہ میں مستحق ہوں. تو یزیدیوں نے یہ جو شر پھیلایا ہے اس کو مٹانے کے لیے سب سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں، کیونکہ میں نبی کا نواسہ ہوں، لہٰذا مجھے زیادہ حق ہے کہ میں اس کو روکوں. یہ مقام بیضا پر آپ نے خطاب فرمایا. تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ نوفل بن ابو نرات نے کہا کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس حاضر تھا. پس ایک شخص نے یزید کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کو یوں کہا، امیر المومنین یزید بن معاویہ. یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سنی نا کہ یزید کو امیر المومنین کہا ہے اس نے، تو آپ شدید غصے ہوئے اور آپ نے فرمایا، تو نے یزید کو امیر المومنین کہا ہے؟ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کو 20 کوڑے مارو. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بنو امیہ میں ہی سے ہیں، آپ نے خلافت 98 ہجری میں سنبھالی، تو آپ نے حکم دیا کہ جو بندہ یزید کو امیر المومنین کہے اسے 20 کوڑے مارو. حضرت عمر بن عبدالعزیز خود بھی بنو امیہ میں سے ہیں، مگر حق پرست بنو امیہ میں سے ہیں، مطلقاً بنو امیہ میں سے نہیں. اور حق گو کی علامت یہی ہے کہ خود حق پر ہو اور حق کو حق کہے اور باطل کو باطل. خود نیک ہو تو نیک کو نیک کہے اور بد کو بد کہے، خواہ وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو اور خواہ پرایا ہو. حق گو اس کا قطعاً لحاظ نہیں کرتا.
چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسے شخص کو 20 کوڑے مروائے اور امیر المومنین جیسا اعلیٰ خطاب بحق ایک یزید پلید کے متعلق گوارا نہ فرمایا۔ کاش اگر آج بھی وہی دور ہوتا تو ایسے لوگ جو پمفلٹ اور کتابچے اور مجموعات میں یزید کو امیر کہہ رہے ہیں ان کی بھی پیٹھوں پر کوڑے مارے جاتے تو زبان یزید کی مزہ سے پھر رک جاتی اور وہ کتابچے اور ان کے رسالے پھاڑ دیے جاتے اور ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا اور دین فروش لوگوں کو بھی سمجھ آ جاتی کہ یزید کو امیر نہیں کہنا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 قبیلوں کا نام لیا اور بیزاری کا اظہار فرمایا۔ وہ 3 قبیلے کون تھے؟ قبیلہ بنی حنیفہ، اس میں مسیلمہ کذاب پیدا ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ حضور کی زندگی میں کیا، ظاہری حیات میں کیا۔ حضور نے ان سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ قبیلہ ثقیف، بنو ثقیف، ان میں حجاج بن یوسف پیدا ہوا، ظالم تھا، اس کی وجہ سے قبیلے سے حضور نے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ اور قبیلہ بنو امیہ، اس میں یزید اور ابن زیاد جیسے بدبخت پیدا ہوئے تو ان کی وجہ سے پورا قبیلہ جو ہے وہ حضور کی بیزاری کا حضور نے ان کی وجہ سے اظہار فرمایا بیزاری کا۔ عن عمران ابن حسین قال مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یکرہ 3 احیاء۔ عمران بن حسین سے روایت ہے، مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس حال میں وصال فرمایا کہ آپ 3 قبیلوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ ایک قبیلہ ثقیف ہے جس قبیلہ میں مشہور ظالم حجاج بن یوسف گزرا ہے۔ دوسرا قبیلہ بنو حنیفہ ہے جس قبیلے کا مسیلمہ کذاب تھا۔ اور تیسرا قبیلہ بنو امیہ ہے جس قبیلہ سے یزید اور ابن زیاد کا تعلق ہے، جو امام شہید سیدنا حسین ابن علی کے قتل کا بانی فاعل تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 قبیلوں کو جو ناپسند فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں قبیلوں میں سے ایسے افراد گزرے ہیں جن کے سیاہ کارناموں کی وجہ سے ان سے ناخوش تھے۔ یہ سیاہ افراد حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے لیکن قبیلے موجود تھے اور آپ کو ان کے کرتوتوں کا علم اعلام الہی تھا، اس لیے آپ کے قلب مبارک پر یہ قبائل گراں تھے۔ جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا ہے عرب کے نجدیوں کے حوالے سے، وہابی کہ نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا، وہاں فتنے ہوں گے، وہاں زلزلے ہوں گے۔ تو یہ ابن عبد الوہاب نجدی جو ملک عرب کے اندر ریاض جہاں پہ ہے نجد، وہ علاقہ جو ہے اس سے وہ مراد ہے۔ اور حضور نے نجد کے بارے میں دعا نہ فرمائی، ملک شام کی دعا فرمائی، ملک یمن کے لیے دعا فرمائی، نجد کے لیے دعا ہی نہ فرمائی۔ حالانکہ یہ نجدی 1100 سال بعد آئے، لیکن اس بدبخت کی وجہ سے حضور نے دعا نہ فرمائی، ان کی اس علاقے کے لیے دعا نہ فرمائی۔ یہ لوگ اگرچہ بعد میں پیدا ہوئے لیکن اللہ کے علم سے، عطائی علم سے حضور کو پتہ تھا کہ یہ فتنے یہاں سے اٹھیں گے، اس لیے حضور نے پہلے ہی ان کے سے اظہار برات اور اظہار بیزاری فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نجد سے مراد عراق کا کوفہ شہر ہے، یہ انجینئر محمد علی مرزا یہ لانتی اس سے مراد وہ علاقہ لے رہا ہے، حالانکہ اس سے مراد نجد وہ والا ہے جہاں پہ وہابی حکومت قائم ہوئی، یہاں پہ ابن عبد الوہاب نجدی آیا۔ تو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ممبر شریف پر بندر کھیل رہے ہیں۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا فرمائی؟ بنو امیہ، کہ بنو امیہ کے یہ لونڈے یزید اور مروان بن حکم اور ان کی اولادیں یہ حضور کے حکومت اور سلطنت اور آپ کے ممبر پر قبضہ کر لیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے
اس حدیث کو بیان کیا اور کہا کہ ابو لیلہ اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اولاد حکم کو دیکھا کہ میرے ممبر پر کود رہے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس خواب کے بعد حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کبھی میں نے ہنستا ہوا نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو۔ تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہی یہ تمام چیزیں بتا دی تھیں کہ آپ کے بعد آپ کی سلطنت پر، آپ کی حکومت پر اور آپ کے ممبر پر یزید اور ابن زیاد جیسے ظالم اور بد کردار لوگ قابض ہو جائیں گے، اور اس کے بعد حضور کبھی مسکرائے نہیں۔ اسی طرح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اخاف اہل المدینۃ ظلما اخافہ اللہ علیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جس نے اہل مدینہ کو ظلماً ڈرایا یا دھمکایا یا اس پر اللہ تعالیٰ خوف ڈالے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ جس نے اہل مدینہ کو ظلم کیا، ڈرایا یا دھمکایا، تو اللہ تعالیٰ اس پر خوف ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہو۔ تو یہ کام بھی یزید نے کیا۔ ایک کام تو اس نے کربلا میں کیا، اور دوسرا جو اس نے گھٹیا کام کیا وہ تھا مدینہ کے لوگوں پر حملہ۔ جب اہل مدینہ نے اس کی بیعت توڑ دی، اور پیچھے ذکر گزرا ہے کہ وہ 2 صحابی اور کچھ لوگ گئے شام اور جا کے وہاں پہ دیکھا اس کے کرتوتوں کو، اس کی حالت کو، تو آ کے کہا کہ ہم اس کے بیعت توڑ دیں۔ جب یزید کی بیعت انہوں نے توڑ دی تو پھر اس نے فوج بھیج دی۔ یزید نے مدینہ پر چڑھائی کی اور مقام زید ہرہ مدینہ منورہ خون سے رنگین ہو گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کیف انت اذا رأیت احجار الزیت قد غرقت بالام، جب تو دیکھے گا کہ زید کے پتر خون میں ڈوب جائیں اس وقت ابو ذر تیرا کیا حال ہوگا۔ تو اس حدیث کے تحت مشکات عشرۃ اللمعات میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حجار زیت مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے جسے ہرہ کہتے ہیں، اور اس مقام میں اس میں واقع ہرہ کی طرف اشارہ ہے جس کا وقوع یزید کے دور حکومت میں ہوا۔ اس کے حکم پر مدینہ طیبہ خون سے رنگین ہوا، اور جو کچھ ہونا تھا حضور نے قبل از وقت اس کی بشارت فرمائی۔ ان 2 حدیثوں سے جو اوپر گزری ہیں کہ جو اہل مدینہ کو خوفزدہ کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام مدینہ طیبہ کے مقام زید کے خون سے رنگین ہونے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اہل علم واقعہ ہرہ کے متعلق خوب جانتے ہیں کہ یہ اس وقت پیش آیا جب یزید کی بدکرداریوں کی بنا پر اس کے بیعت کو توڑا گیا، تو یزید کے حکم پر اس کے بدبخت لشکریوں نے اہل مدینہ کے مقدس ترین خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ اگر اس حکومت کا مصداق یزید پلید اس کے لشکری نہیں تو پھر اور کون ہے؟ کس کے حکم سے یہ سارا خون ہوا، اور کس کے حکم سے مدینہ کے لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا؟ تو پھر لعنت تو ہوگی نا۔ اگر اہل مدینہ کو ظلماً قتل کر کے اور مدینہ منورہ کی بے حرمتی کے بعد بھی یہ لعنت کا مستحق نہیں تو اور کون ہے؟ اور یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ملعون ہے، اور اس کے مددگار بھی ملعون ہے، یزید اور ابن زیاد یہ سب ملعون ہیں۔ یزید نے 3 سال حکومت کی۔ اب رہا یزید کا مسلم بن عقبہ کی ماتحتی میں لشکر جرار بھیج کر اہل مدینہ کو ڈرانا اور دھمکانا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانا، تو یہ تاریخ کا حصہ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 12,000 یا 22,000 کے قریب لشکر یزیدی مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور 1,000 صحابہ کو شہید کیا، 1,000 کے قریب
صحابیات اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا، لڑکیوں کو قید کیا اور ان کے ساتھ وہ بدتمیزیاں کی جن کا ذکر ناگوار ہے۔ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ گھوڑے باندھے گئے اور گوبر اور پیشاب کی غلاظت مسجد نبوی کے اندر تھی۔ 3 دن تک لوگ مسجد نبوی میں نماز نہ پڑھ سکے، نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی۔ مدینہ الرسول کی وہ بے حتک اور بے حرمتی کی گئی جو بیان سے باہر۔ تو اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ یزید اچھا تھا تو پھر ان کی عقلوں کا ماتم کیا جا سکتا۔ لعنت کے یہ مستحق ہیں حدیث کے مطابق، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ صحابہ کی بے حرمتی کی گئی وہاں پہ۔ حضرت سعید بن مسیب وہاں موجود تھے، ان کے پاس یزیدی آئے، مسجد نبوی کے اندر کہا کہ بیعت کرو یزید کی۔ آپ نے فرمایا میں بیعت کروں گا ابو بکر اور عمر پاک کی سیرت پر، اگر یزید میں ابو بکر اور عمر پاک کی سیرت ہے تو لاؤ میں بیعت کرتا ہوں، ورنہ نہیں کرتا۔ تو ابن عقبہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو، حضرت سعید بن مسیب کو۔ ایک شخص قریب کھڑا تھا، اس نے کہا کہ یہ مجنون ہے، ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تب انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو چھوڑا۔ حضرت سعید بن مسیب کی جان بچانے کے لیے ایک بندے نے کہا کہ ان کی جان بچ جائے، کہا کہ یہ مجنون ہے، ان کو چھوڑ دو، یہ اصلی یہ بیعت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تب ان کی جان بخشی گئی۔ یہ تو ایک اس کا کرتوت، ایک کربلا کا، اور یہاں پہ جو اس نے مکہ میں کیا تو اس کی یہ تیسرا اس کا کرتوت ہے۔ یزیدی لشکر مدینہ طیبہ کی تاراجی کے بعد مکہ شریف آیا، مکہ معظمہ آیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت بکر صدیق کے نواسے ہیں، ان 2 ہستیوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، کھل کے لشکر لے کے باہر نکلے۔ ایک حضرت امام حسین اپنے لوگوں کے ساتھ آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے روانہ ہوئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے اور وہاں پہ آپ نے علی الاعلان بیعت سے انکار کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اب مکہ میں موجود تھے، یزید کی بیعت نہیں کی تھی اور وہاں پہ اپنی حکومت بنا لی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں اپنی حکومت بنائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کر لیا یزید کی فوج نے اور ان سے قتال کیا اور ان پر منجنیق کے ذریعے آتش بازی کی، پتھر پھینکے منجنیق کے ذریعے۔ یہ واقعہ صفر کے مہینہ 64 ہجری کو رونما ہوا۔ 61 ہجری میں یہ واقعہ کربلا ہوا۔ اس سے 3 سال بعد جس آگ کے شعلے جب پتھر لگا نا، پتھروں کے اوپر کعبہ کی دیواروں سے پتھر ٹکرائے تو آگ کی چنگاریاں نکلی، اس آگ کے شعلوں سے کعبہ کے پردے اور اس کی چھت جل گئی کعبہ کی، اور اس مینڈے کے 2 سینگ بھی جل گئے جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی فدیہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا۔ جو جنت سے مینڈا آیا تھا اس کے جو سینگ تھے وہ کعبہ کی چھت کے اندر لگے ہوئے تھے، تو اس نے جب پتھراؤ کرایا تو آگ لگ گئی کعبہ کے پردوں کو، جس سے چھت لکڑی کی تھی وہ جل گئی، اس میں جو سینگ تھے مینڈے کے وہ بھی جل گئے۔ یہ سینگ دونوں کعبۃ اللہ کی چھت میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یزید کو اسی سال ربیع الاول میں ہلاک کر دیا۔ تو یہ 3 بدترین حرکتیں کی اس نے۔ 61 ہجری میں اس نے کربلا میں آل رسول کو شہید کیا، اور اس کے بعد 62 یا 63 میں اس نے مدینہ منورہ، اور 64 کے اندر اس نے یہاں پہ یہ کام کیا۔ یزید بن معاویہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھا جس کا نام معاویہ رکھا۔ یہ معاویہ جب یزید لعین مر گیا تو اس کے بیٹے کو معاویہ کو حکومت کے سلطنت پر بٹھایا گیا، تخت پر بٹھایا گیا۔
تو اس نے لوگوں کے سامنے اپنے باپ کے متعلق ایک طویل خطبہ دیا، جس میں اس نے کیا کہا؟ اپنے باپ یزید کے بارے میں معاویہ نے کہا، پھر میرے باپ نے حکومت سنبھالی تو وہ اس کا آل ہی نہ تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے جھگڑا کیا، آخر اس کی عمر گھٹ گئی اور نسل ختم ہو گئی، پھر وہ اپنے گناہوں کے ساتھ اپنی قبر میں دفن ہو گیا۔ یہ کہہ کر رونے لگے، جو بات ہم پر سب سے زیادہ گراں گزری ہے وہ یہی ہے کہ اس کا برا انجام اور بری عاقبت ہمیں معلوم ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کو قتل کیا، شراب کو حاصل کیا اور اللہ کے گھر بیت اللہ کو ویران کیا۔ یہ ہے وہ بیٹا یزید کا، معاویہ، جنہوں نے اپنے باپ کے کردار کو دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیا اور کہا کہ جس تخت کے نیچے حسین ابن علی اور آل رسول کا خون ہو اس تخت پہ میں نہیں بیٹھوں گا، لات مار کے حکومت چھوڑ کے چلا گیا۔ تو جو سچے لوگ ہیں ان لوگوں نے اپنی آخرت برباد نہیں کی، آل رسول کے خون کے اوپر حکومت نہیں کی، چھوڑ دی اور چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔